باجوہ صاحب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست راست کے ذریعے جو پیغام بھیجا کہ مجھے انصاف ملے گا. میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا؟ اس لیے کسی جگہ پہ 10 دن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی. میرے خاندان کے اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں. میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بحیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا، اور میں کوئی سیاست کرنے یہاں نہیں آیا، نہ سیاسی بات کرتا ہوں نہ پہلے کی ہے. میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی کہ ایف آئی اے کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو جی ایچ کیو میں بلا لیں اور اس سے سچ اگلوائیں کہ کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ایک ٹویٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دائر کیا، کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریڈ کیا گیا، کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا، کس کے کہنے پر ایاز اسسٹنٹ ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور 3 نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد ایف آئی اے کے اس پولیس اسٹیشن تک 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دیں. رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا، زبردستی بے لباس کیا، وہاں جو کچھ میں نے سنا، اتنی سی درخواست تھی. میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھ نہیں کھڑی ہوں گی. باجوہ صاحب، آج وہی شیطان نفس لوگ ایک ذیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالا تر ہیں، آج وہ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بھیجی گئی، جو میرے بیٹے کو بھیجی گئی، وہ جیلی ہے. باجوہ صاحب، میں یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے مجھ پر قرض ہے میری ان تمام پاکستان کی 11 کروڑ بچیوں، بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں پر. میں اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری زبان جواب دے چکی ہے. جو ویڈیو میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو بھیجی گئی ہے، اس میں چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں، باقی وہ بالکل اصلی ہے. اور وہ کوئٹہ میں میری ان 2 راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے. باجوہ صاحب، یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باپ کی کہانی ہے. اس لیے انصاف کے آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اس جگہ کے بارے میں قسم قسم کے بیانات آئے. میں جب وہاں گیا تو میں سینٹ کے چیئرمین کا
مہمان تھا. یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں نے کہ یہاں سرکاری افسر اور ان کے خاندان والے بھی آتے ہیں اور ججز کے لوگ بھی، ان کے خاندان والے بھی، اور ان کے مہمان بھی یہاں ٹھہرتے ہیں. وہ جگہ فیڈرل لاج 1 کوئٹہ، اور انشاءاللہ تعالی جب عدالت کھلے گی تو میں اس جگہ پہ ان کو لے کے جاؤں گا. لیکن باجوہ صاحب، اس وقت تک یہ چند سو افراد جو میری نہ آرمی کی عزت کی ترجمانی کرتے ہیں اور نہ آئی ایس آئی پروفیشنل لوگ ہیں، وہ یہ ان کی ترجمانی نہیں کرتے. یہ طاقتور غنڈے جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے، یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں، یہ بڑے بڑے گھپلوں میں شامل ہیں، یہ دولت بناتے ہیں. اور مجھے یہ لفظ ادا کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ کس ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کس ماں نے ان کو جنم دیا ہے. اس لیے کہ میں اپنے خاندان کے ہر اس آرمی کے افسر و سپاہی سے واقف ہوں جس کی عزت دار ماں نے ان کو جنم دیا ہے. ان کا خاندانی اسلوب دیکھیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ خاندان کا ملنا دیکھیں تو انسان کو تعجب ہوتی ہے. لیکن یہ 600-700 افراد کس آئین اور کس قانون اور کس انسانی اور دینی روایات کے تابع ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا. باجوہ صاحب، یہ ٹویٹ تو میں نے 12 اکتوبر کو کی تھی. 13 اکتوبر کی صبح غیر انسانی سلوک اور تشدد جو کیا گیا، کیا یہ بھیڑیے اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے کہ انہوں نے ایک ماں اور ایک باپ کے تقدس کو پامال کیا؟ یہ بھیڑیے حسب عادت ہر تاجر کے پیچھے ہیں، ہر انویسٹر کے پیچھے ہیں، اکراس دا بورڈ تمام سیاسی لیڈران کے پیچھے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں. میں تو آج سے 6 مہینے پہلے کسی بھی اور جگہ، جب سے ہماری حکومت ختم ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو نہیں لے کے گیا اور مجھے پورا یقین تھا کہ جو مجھے مہمان ٹھہرا رہا ہے، جس جگہ ٹھہرا رہا ہے، وہ بڑی عزت والی ہے. وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ کس نے اس بلوچ کی عزت کو تار تار کیا؟ اس لیے میں صادق سنجرانی صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کسٹوڈین ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ کے سب سے بڑے ایوان کے. آپ کا کام میری بیٹیاں جو سینٹ میں بیٹھی ہیں
میری بہنیں جو سینٹ میں بیٹھی ہیں اور میرے بھائی شادی شدہ جو ہیں ان کی عزت کی حفاظت کرنا ہے. لیکن یقین کرو میرے ملک کے لوگوں، یہ ظالم اتنے طاقتور ہیں کہ اگر میرے سی سی ٹی وی کیمرہ اس کی ساری فوٹیج اور بیک اپ کو لے کے جا کر سارے ثبوت ختم کر سکتے ہیں تو مجھے وثوق سے کہنے دیجئے اس کمرے کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ ابھی تک بجا دی ہوگی. اس کمرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوگی. کتنے طاقتور ہیں میرے بیرون ملک پاکستانیوں. سنو، 31 ارب کی آپ سال کے اندر ریمیٹنس بھیجتے ہو، جس میں میں اور میرے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں، تاکہ یہ ملک نیچے نہ گرے. باجوہ صاحب، کیا موساد یہ کام کر سکتا تھا کوئٹے میں؟ کیا رہا یہ کام کر سکتا تھا کہ سواتی کے پیچھے ان 2 راتوں میں اگست کی اتنی محفوظ جگہ جا کر اس کی ذاتی، نجی اور حلال کی زندگی کی ویڈیو بنائیں؟ یہ ہمارے ان مقتدر اداروں کے ان 600-700 افراد کا کارنامہ ہے جو مجھ سے نہیں. میں تو آج جس حالت کے اندر کھڑا ہوں، میں تمہاری آرمی کی اس ہر ماں کا، ہر بیٹی کا، ISI کی ہر اس بیٹی کا محافظ بن کر یہ آواز پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں کہ میری آرمی کو بدنام نہ کرو، میری ISI کو نہ بدنام کرو. یہ ISI کے نام پر چند طاقتور گنڈے ہیں جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو مفلوج بنا کر رکھ دیا ہے. فائلیں بنائی ہیں سچی یا جھوٹی، ویڈیوز بنائی ہیں، جس کی وجہ سے آج جس طرح مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ہر انصاف کی آواز کو دبانے کے لیے یہی کام ہو رہا ہے. اور میں نے اتنا بڑا قدم اس لیے لیا ہے کہ مجھے اپنی موت کی فکر نہیں. میں عدالت عظمیٰ کے باہر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے زہر دی جائے گی یا یہی طاقتور لوگ مجھے گولی ماریں گے، لیکن میری حق کی آواز کو، غیرت کی آواز کو، نفرت کی آواز کو، غصے کی آواز کو پاکستان کے تاریخ کا مورخ انشاءاللہ تعالیٰ لکھے گا. یہ ویڈیو تو پہلے بن چکی تھی، شاید اس کو یہ وائرل نہ کرتے. میں باجوہ صاحب کے دست راست ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا تھا ویڈیو دیکھتے ہی کہ یہ صحیح ویڈیو ہے، اور میں نے آپ کو باقاعدہ ٹیکسٹ کیا تھا کہ 1% جگہ کے تعین کے لیے میں جا کر مل رہا ہوں اپنی بیوی سے ایبٹ آباد میں.